اور کیونکہ آج ہم کانفلکٹ کے والے سے بات کریں جو پیرنٹس کے درمیان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سوائے پروردگار کے، مجھے کیا یہ فیکٹ ہے یونیورسل ٹروتھ کہ سوائے پروردگار کی ذات کے اور سوائے آپ کے اس کے ریلیشن شپ کے اور زندگی میں کوئی چیز بھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو جو دو انڈیویجولس کا آپس میں ملاپ ہوگا، آف کورس دو ڈفرینٹ اوپینینس کے ہم نے کانفلکٹ بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ کا کانفلکٹ اس لیول پہ چلا جائے کہ کوئی آپ پہ ہاتھ اٹھائے تو یا بہت ابیوسو ہو، فزیکلی آپ پہ ابیوسو ہو، تب بھی اسی رشتے میں آپ کو رہنا ہے. تو یہاں پہ آپ کے گھر کے بڑے والے اور آپ خود اپنی زندگی کے لیے بہتر فیصلہ لے سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ آپ نے شخص ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. اور اگر آپ کو مار پڑ رہی ہے کہیں پہ تو کیا آپ کے بچے یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ ماں پٹ رہی ہے، کیونکہ اس کے بھی بچوں پہ بہت 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 برے اثرات ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بھی چیز میں جاننا چاہوں گی، میرے جتنے بھی یہاں پہ پینلسٹ موجود ہیں، کہ ایسی سچویشن میں کیا ہونا چاہیے. اور ساتھ میں جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے بچے کو گرنا بھی سکھانا، کہ بچہ گرتا ہے آپ نے ہمیشہ اس کو بچانا نہیں ہے، اس کو خود اٹھنا کیسے ہے، اس کو کانفلکٹ کو ریزالو کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بہت زیادہ سکھانا ہے. کیونکہ ہم جہاں بچوں کو بہت زیادہ، میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بچے بہت زیادہ پیمپرڈ ہوتے ہیں نا اور بچوں کو بہت زیادہ سیکیور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان بچوں کا نا باہر سروائیول مشکل ہو جاتا ہے، بیکاز دس ورلڈ از کروئل. تو آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ کیسے سفر کیسے کرنا ہے، مطلب اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت، علیشہ. السلام علیکم علیشہ. وعلیکم السلام. علی، آپ کا کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. علیشہ کیا کہنا چاہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ میرے پیرنٹس جو تھے وہ آپس میں لڑتے نہیں تھے میرے سامنے. جی جی، نہیں وہ لڑتے ہی نہیں تھے اس لیے. پیرنٹس اسی طرح تھے. جی 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 جی. میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جب بھی ان کی لڑائی ہونی تو انہوں نے بھی صرف چپ ہو جانا تھا آپس میں. میں اسے یہی دیکھ دیکھ کے بڑی ہوئی. جب میری شادی ہوئی تو جو میرے ہسبینڈ تھے نا وہ اس طرح کے نہیں تھے، وہ بہت غصے والے تھے. تو میں جب میں دل میں سوچتی تھی کہ یہ کیا، میں نے تو کبھی اس طرح دیکھا ہی نہیں تھا. تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے اپنے بچے ہوئے. اب وہ ماشاء اللہ بڑی میری بیٹی جو ہے وہ 12 سال کی ہے. تو میرے ہسبینڈ بھی اسی طرح ہو گئے کہ اب کوئی بھی بات ہوگی وہ صرف چپ کر دیں گے، کہ کوئی بھی بات ہوگی مجھے غصہ آئے گا کہ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا. لیکن پھر وقت کے ساتھ میں سیکھ گئی ہوں کہ نہیں، جو چپ کر دینا، بچوں کے آگے کوئی بات نہیں کرنی. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ وقت کے ساتھ انسان سیکھ جاتا ہے، لیکن اسٹارٹ میں بہت انسان ہوتا ہے. کبھی میں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں، میرا لڑے ہی نہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ بچوں کے آگے بالکل ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم نے بچوں کے آگے کبھی بھی نہیں لڑنا. ہاں یہ بات ہے بالکل. اور ایک بڑی اچھی بات بریک میں ہم نے بھی ڈسکس کی تھی کہ اگر کوئی چیز فرض کرے کوئی چیز ٹوٹتی بھی ہے تو اس کو ریپیئر کرنا بھی سیکھے نا. تو ذرا میں چاہوں گی ذرا اس حوالے سے بات بھی کریں کہ اگر کوئی چیز ہوتی تو آپ نے کیسے، کیونکہ کلوجر زندگی میں اتنا امپورٹنٹ ہے. جب آپ کو کوئی بہت پیارا چلا بھی جائے نا تو جب تک کلوجر نہ آئے نا ان کے جانے کا، تب تک آپ کو وہ سکون اور صبر نہیں آتا. ہر ایک چیز میں کلوجر بڑا میٹر کرتا ہے. ہاں دیٹ از ٹرو. آئی تھنک ہم نے کانسٹنٹ بات کی ریپیئر کی. میں بہت خاموشی سے سنتی رہی ہوں. The thing is not everything is repairable. And that is the harsh truth of life. یہ بالکل صحیح بات ہے. ہاں ہم اپنا سر جھکا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن آیا کہ یہ سر جھکا کر کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. So there's a very fine line. So you need to know کہ آپ کہاں برداشت کر رہے ہو اور کہاں ریپیئر کر رہے ہو. کوئی بھی چیز آپ اکیلے ریپیئر نہیں کر سکتے، دو لوگ چاہیے. It has to be both. توکل، اس کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا تو آپ کہیں نہیں جا سکتے. I left my husband. It was my choice. اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میری چوائس تھی. کیوں؟ دو چیزیں میرے ذہن میں آئی تھیں. ون، کیا میں اپنی بچی کو یہ سکھاؤں گی کہ اگر somebody chooses somebody else over you and moves on، کیا آپ بیٹھ کے اس کا انتظار کرتے رہو گے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ میرے لیے بہت بڑا اور بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا. کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے رہنا زیادہ آسان ہے، چھوڑنا مشکل ہے. رہنا اس لیے آسان ہے، the evil you know is better than the evil you don't. تو آپ کہتے ہو کہ چلو ٹھیک ہے میں اس کو برداشت کر لیتی ہوں. شاید اگر فاطمہ نہ ہوتی
तो मैं ना जाती, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज. आई वुड हैव सेड अच्छा चलो ठीक है, कितने अरसे चला लोगे, जाओ कर लो. मगर मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मेरी बेस नहीं हिली है, मेरी औलाद की भी बेस हिली है. आपको अपना आप पता होना चाहिए. मुझे ये पता था कि अगर मैंने ये बर्दाश्त कर लिया, असर की तो जिंदगी में अलग बर्बाद करूंगी, बच्ची की भी बर्बाद करूंगी. आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड मी, बिकॉज शायद मेरे में इतनी ताकत नहीं होगी उस तकलीफ को बर्दाश्त करने की. ये तकलीफ शायद मैं बर्दाश्त कर लूं, दैट आई टेक अ डिसीजन एंड आई से नो. सो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि आप किस हद तक कर सकते हो और किस हद तक नहीं कर सकते. अब्यूज इज नॉट ऑलवेज फिजिकल. यस, बिल्कुल. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई आप मेंटल अब्यूज को इसमें करने के मैं और आपको, क्योंकि मेंटल अब्यूज जो होता है उसकी बहुत सारी अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप अपने आप को सिखा लेते हो, समझा लेते हो, सब्र कर लेते हो. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनकॉन्शियसली आपको तबाह करती चली जाती हैं और आपको पता ही नहीं होता कि ओ मेरे ऊपर ये इम्पैक्ट हो रहा है. वो तो जब आप बाहर निकल के खड़े होते हो तो आपको समझ में आती है, आय है ये मैं थी, ओ वाओ. बट यस, सो यू नीड टू नो वेयर टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. यही मैं हमेशा फातिमा के साथ फंसती भी हूँ, क्योंकि मैं ये कहती हूँ, जो कि वाकई आप लोगों से बेहतर मैं कहती हूँ ये कोई नहीं बात बता सकता. मैं ये कहती हूँ कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट है, रिजॉल्व करो. दोस्तों से झगड़ा हुआ है, सॉल्व करो, अपनी गलती देखो. लेकिन जब मैं ये कर रही होती हूँ ना, कभी कभी मैं सोचती भी हूँ कि क्या मैं इसको बिल्कुल ही बिठा रही हूँ, इन द सेंस कि हर चीज़ एक्सेप्ट कर लो, हर बुराई को एक्सेप्ट कर लो और कह दो you're sorry. Can't say sorry for everything. Everything is not your fault. कन्फ्लिक्ट बोथ साइड जाता है. बोथ साइड जाता है. बोथ साइड. अब अगर आपका पार्टनर आपके साथ बैठ के कहने को तैयार है, ठीक है तुम ठीक कह रही हो, मैं इस पे बात करने को तैयार हूँ, हाँ, तो रिपेयर तो बात हो सकती है. अगर कोई बात ही नहीं करेगा तो आप रिपेयर कैसे कैसे करोगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्यादातर जो खवातीन हैं वो अगर दे मैरिड टू अ नार्सिसिस्ट पर्सन या फिर मेरे के आदमी होगा, औरतें भी नार्सिसिस्ट होती हैं. ऐसी सिचुएशन बिल्कुल होती है जब अगला बंदा बात कुछ भी नहीं हो सकता. आई एग्री. आपको हर तरह से पूरी जान लगा लेनी चाहिए कि किसी तरह चीजें रिजॉल्व हो जाएं, किसी तरह चीज सही हो जाए. लेकिन जब पानी सर से गुजर जाए, लर्न हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. ट्रस्ट और बिट्रेयल, ट्रस्ट जब टूटता है, बिट्रेयल होता है, उसको तो रिपेयर वैसे ही नहीं हो सकता. वो तो आपकी बुनियादें हिला देता है. मैं ये कहती हूँ कि लेट एनीवन, यू नो, इन द वर्ल्ड people betray us, right? Anyone can betray us. Let's not betray ourselves. हमें अपने आप को betray नहीं करना चाहिए. ये हम करते हैं और ये बहुत बात है क्योंकि we teach other people how to treat us. If we betray ourselves, we're teaching other people to betray us. हम जब खुद ही self respect और self worth अपनी नहीं रखते, तो फिर दूसरे भी नहीं रखते. और मैं दूसरी चीज़ ये सोचती हूँ, जो आपने बात की, यू हैव टू नो योर सेल्फ. एक वो प्रेयर है ना कि यू नो द डिफरेंस, व्हेन टू एक्सेप्ट एंड व्हेन टू चेंज एंड देन टू नो द डिफरेंस. बहुत मुश्किल है एंड टू नो द डिफरेंस. और जिंदगी गुजर जाती है उसमें, उसको समझते. मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में ये बताया ना कि कोई और सोल आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा. तो जब हम अपना दिल लेके जाएंगे अल्लाह ताला के पास और वो खोलेगा और उसमें नफरत और बुग़्ज़ और कीना, तो वो बोलेगा ये क्यों लाए हो इतना गंदा सा दिल, इसमें इतनी नफरत है, ये वो. तो हम बोलेंगे भाई मेरा मियाँ ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, मेरी सास ऐसी थी, तो इसलिए मेरा तो दिल गंदा होगा ना. तो वो बोलेगा यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन एनीवन. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर हार्ट, फॉर योर कल्ब सलीम. ये कल्ब सलीम सलामत नहीं है. ये कल्ब तो बहुत पोल्यूटेड और अडल्ट्रेटेड है, इसमें तो तुमने बहुत गंद भरा हुआ है. सो इफ आई डोंट हैव द कैपेसिटी, आई हैव टू लेट गो. एंड इफ आई लेट गो, मैं अपने दिल को बचा लूंगी अपने अल्लाह के लिए. अशफाक अहमद साहब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपसे वो मासूम दिल मांगेगा जो मासूम दिल देख के उसने दुनिया में भेजा. बानो कुदसिया की इतनी खूबसूरत बात है. वो ये कहती हैं कि देखिए हम अपने बच्चों को सब बेहतरीन चीज़ देते हैं, लेकिन हम उनको उठना नहीं सिखाते. तो अगर हम कन्फ्लिक्ट में ही रहेंगे, आपस में ही झगड़ेंगे, तो वो जब उनको अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में मुश्किल आए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ में इश्यूज़ आएँ, उनको एक्सीडेंट हो जाए, किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो शी सेज़ वो कैसे उठेंगे फिर, मुझे बताएं. तो बच्चों को तो उठना भी सिखाना है ना. बिल्कुल. तो आप अगर आप खुद ही आपस में ही उलझे हुए, अपने आप का ही नहीं पता है, तो
تو وہ جو چھوٹی سی جان ہے جو آپ کو اپنا رول ماڈل مانتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹنگ پہ نا بہت بات ہونی چاہیے, کیونکہ جن زی کے آ کے پیرنٹنگ سٹائل ہی چینج ہو گیا ہے. اب جو ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کا جن الفا بیٹھا ہوا ہے, وہ آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اتنا ہیوج گیپ ہے انڈرسٹینڈنگ کا. پرفارمنس پریشر بچوں پہ بہت زیادہ ہماری طرف سے, ایکسپوجر آن سوشل میڈیا. جیسے ہی ماں باپ کا گھر میں کانفلکٹ ہوتا ہے, سچویشن ٹینس ہوتی ہے, بچہ اسکرولنگ پہ لگ جاتا ہے. تربیت تو اس میں اس کا جواب چاہیے. اور چیٹ جی پی ٹی کو ہم نے گھر کی ایک بات بتائی ہوئی, آپ کو پتہ ہے جو باتیں فیڈ کر رہے ہیں وہ اس کے پاس ہے. ابھی پچھلے دنوں میں کہیں پڑھی تھی تو اس میں ایک لڑکی نے کہا تھا کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی کو یہ سب سے چیزیں بتائی, میں سولوشن مانگ رہی تھی, چیٹ جی پی ٹی واز ٹیلنگ می ہاؤ ٹو کل مائی سیلف. اور چیٹ جی پی ٹی کو جب میں نے کہا کہ مجھے بلی کرو تو اس میں روسٹ کرتے ہوئے چیٹ جی پی ٹی مجھے میری تمام تر پرانی باتیں لیکن مجھے روسٹ کے, اس کا مطلب ہے آپ جو باتیں چیٹ جی پی ٹی کو فیڈ کریں اٹس گوئنگ ٹو اسٹے دیئر, یہ آپ کا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے. So everything is connection, non-verbal connection. بچوں کے معاملے میں جیسے ہم نے وہ کال بھی سنی کہ وہ جو بڑا بچہ ہے وہ چھوٹے, ایک چیز ہم لوگ کہتے ہیں hurt people, right? That child has some hurt and that's why that is being projected on that little child. The mother can have a lot of attention time with the older child, کیونکہ جب میرا چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو my eldest was 10. اور مجھے بڑوں نے, سب سمجھدار لوگوں نے یہ بات بولی کہ اس چھوٹے بچے کو اتنی اٹینشن کی ضرورت نہیں ہے جتنی بڑی والی کو ہے. سو آئی یوز ٹو پرائیورٹائز مائی اولڈر چلڈرن, اور چھوٹے والے سے آئی یوز ٹو ٹیک ہیلپ فرام ادر پیپل, نانی دادی یہ وہ, بیکاز دا ایلڈر چائلڈ از گوئنگ ٹو فال ان ٹو جیلسی, آئی ایم ناٹ امپورٹنٹ انف, آل آف دیٹ. تو میں نے اس وقت ڈرائیونگ شروع کی تاکہ جب میں ان کو ڈرائیو کر کے چھوڑوں اور لوں تو پرائیویسی ہو میرے گاڑی میں. جب میں بچوں کو ساتھ میں اپنے بٹھا کے نا آئی وڈ ٹاک ٹو دیم اینڈ دے یوزڈ ٹو تھنک کہ ماما تو ڈرائیو کر رہی ہیں, وہ اپنے دل کی ساری باتیں, ماما دس ہیپن دیٹ ہیپن, وہ ہوا یہ ہوا, اور ان کو لگتا تھا کہ ماما مجھے چھوڑنے جا رہی ہیں, لینے جا رہی ہیں. تو یہ چیز میں نے ڈاکٹر لورا مارکھم سے سیکھی. وہ کہتی تھی بچے پنشمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوتے, بچوں کو کنیکشن دے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے. کنیکشن ایگزیکٹلی, بالکل. سو یو ہیو ٹو جسٹ بلڈ دیٹ کنیکشن. میں جب بھی دیکھتی ہوں نا کہ اسکول سے کوئی شکایت آئی ہے بچوں کی یا کسی نے کوئی شکایت کی, میں فوراً کہتی ہوں لیٹس گو آؤٹ فار اے ڈیٹ. پھر میں ان کو کھانے پہ لے جاتی ہوں یا پارک لے جاتی ہوں اکیلے اپنے ٹائم, اینڈ اٹ ریپیئرز دیٹ, یو نو. میں نے بہت ریپیئر کیا اس میں اپنے بچہ اور اپنے آپ کا ریلیشن شپ. ہمارے بھی بہت ٹف ٹائمنگز آئے ہسبینڈ کے, میرے بوتھ ورکنگ, پھر میرا اتنا, میں نے اپنی فارماسیوٹیکل کریئر چھوڑ دیا بیکاز بچہ وہ اسٹرگلنگ. تو میں خود بہت ڈپریسو فیز سے گزری, اور لڑائیاں بھی ہوئیں, لیکن میں اپنے بچوں کو ہمیشہ بٹھا کے تینوں کو بولتی ہوں کہ دیکھیں we are improving, we are human beings, don't consider as us as an angels. ہم فرشتے نہیں ہیں بیٹا, ہم, لیکن the one thing is that we both respect each other, اور ہماری آپس میں محبت ہے, we are still trying. تو میں اپنے بچوں کو ہمیشہ اوپن ڈسکشن کر کے ان کو اپنے آپ کو بالکل ایک فرشتہ نہیں کنسیڈر کراتی. آج کل بہت سارے رشتوں کو لے کے ہی کنفلکٹ. میرے خیال سے وہی بات کہتے کہ ہر رشتہ از ناٹ پرفیکٹ, اور میں اسی بات پہ اپنی گفتگو کنکلوڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ وی آل آر ناٹ پرفیکٹ. جہاں پر آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ورتھ ٹرائنگ ہے, ٹرائی ضرور کیجیے اور کوشش کیجیے اپنے ٹراماز کو ریزالو کریں, تاکہ وہ آپ نہیں ریزالو کر پا رہے, سوچے وہی ٹراما بچے میں چلے جائے گا, وہ کیسے ریزالو کرے گا. گرلز تھینک یو سو مچ, آپ لوگ کو بہت زیادہ شکریہ. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ. انشاءاللہ.